بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر اکیڈمک اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ یہ نیوٹن اور آئنسٹائن کی گریوٹی کے متعلق جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کا دوسری ویڈیو ہے۔ اس کی آپ کی طرف سے بڑی ہیوی ڈیمانڈ تھی۔ اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کاسمولوجیکل پرنسپل کی۔ تو اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف ہم بڑھیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو نہ صرف ریکمینڈ کیجیے گا آپ اپنے طلباء طالبات میں، کولیگ میں، بلکہ اس کو کمنٹس بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ مجھے آپ کے مشوروں اور کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو بڑھتے ہم اس ویڈیو کے سیکنڈ فیز کی طرف، جس کا عنوان ہے کاسمولوجیکل پرنسپل۔ تو یہ پہلا پورشن جو میں نے آپ کے سامنے گزارا تھا وہ سلائیڈیں میں آپ کے سامنے گزارتا ہوں، جہاں پہ ہم نے پہلی ویڈیو جو ہے کیولنس پرنسپل ختم کی ہے۔ وہاں سے آگے اس کا کام شروع ہوتا ہے۔ وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ جس کی میں نے بات کی تھی وہاں ہے سے چل رہا ہے کام۔ یہ آگے جو ہے یہ اصل یہاں سے یہ شروع ہوگا کرسپانڈنگ پرنسپل جو ہے، اور یہ بہت بڑا سوال جس کی میں نے بات کی تھی۔ تو یہ ہے کاسمولوجیکل پرنسپل یہاں جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کاسمولوجیکل پرنسپل جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ موسٹلی جو ہے یہ اسپیس میں جو لارج گلیکسیز ہیں ان کے لیے یہ پرنسپل بنایا گیا ہے۔ اگر وہ گلیکسی اسپیس کی ہم بات نہ کریں تو اس سے نیچے جب ہم جاتے ہیں تو کمپیریٹیولی نیوٹن والا کام جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس کے آگے پھر نا 3 ٹکڑے ہیں، اور بظاہر وہ اس لیے میں یہ ویڈیو بنانے لگا ہوں کہ ریلیٹیوٹی اور کاسمولوجی کو اکثر اداروں میں یہ سلیبس میں شامل ہے، لیکن بدنصیبی سے یہ جو پیپر پڑھایا جا رہا ہے اسٹوڈنٹ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ 0 کے برابر ہیں۔ مجھے کئی جگہ پریزنٹیشن دینے کا موقع ملا، واوا لینے کا موقع ملا، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ اس لیے یہ مجھے چینل بنانا پڑا کہ تاکہ لوگوں کا اگر میں بھلا کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کر دوں۔ تو ان کے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور صدقہ جاریہ ہے۔ ان کو آپ جتنا لائک کریں گے اس میں آپ کو بھی حصہ ملے گا۔ تو پہلا جو کاسمولوجیکل پرنسپل ہے اس کی پہلے ریزن یہ کنڈیشن یہ ہے کہ کائنات آپ کی جو ہے ہوموجینیس ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہوموجینٹی۔ ہوموجینس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس طرح سے زمین کو دیکھیں، جہاں سے بھی دیکھیں، وہ ہر جگہ سے ایک جیسی نظر آتی ہے۔ دوسرے لفظ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی بھی ٹکڑا آپ اٹھائیں گے تو اس کی فزیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ سب کی ایک جیسی ہوں گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہوموجینٹی یا ہوموجینیس۔ دوسرا اس کا ٹکڑا ہے آئسوٹروپی یا آئسوٹروپک۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کائنات کو آپ کسی بھی ڈائریکشن میں، چاروں طرف سے کسی بھی ڈائریکشن میں دیکھیں گے، چاروں کیا بلکہ اراؤنڈ 360 آپ دیکھیں گے، تو آپ کو یہ آپ کی جو یونیورس ہے وہ ایک جیسی ہی دکھے گی۔ اس کا تیسرا ٹکڑا یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونیورسلٹی۔ یونیورسل نیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو یونیورس ہے اس میں جتنے بھی لاز آف فزکس ہیں وہ ہر جگہ ویلڈ ہیں۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہیں، کیونکہ آپ کو اکثر پڑھایا جاتا ہے کہ یونیورس جو ہے ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ریڈ شفٹ ہو گیا، بلو شفٹ ہو گیا، یونیورسٹی کنٹیکٹ ہو رہی ہے، بگ بینگ، بگ کرنچ، یونیورسٹی کی ڈسٹرکشن، اس کی کریشن، اس قسم کی چیزیں رٹا کے آپ کے دماغ میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے۔ اس کنفیوژن کو اس میں ویڈیو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کی وضاحت میں جاؤں، کاسمولوجیکل جو ہے اس میں کاسموس کا لفظ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو شکل نظر آ رہی ہے، اس میں یہ تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو کاسموس گریک جو ہے اس کا گریک اوریجن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آرڈرلینس۔ کوئی چیز ایک اسپیسیفک پیٹرن میں ہو اس کو ہم کہتے ہیں کاسموس۔ اس کا الٹا ہوتا ہے قیاس، ایسی کوئی چیز جس میں مکمل طور پر ڈس آرڈرنس پایا جاتا ہو۔ لیکن یہ چیز اب جو ہے غلط ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے جو ریسرچ کی ہے قیاس میں بھی اگر اس کو مائکرو لیول پہ جا کے اس کی اسٹڈی کریں تو اس میں بھی آرڈر پایا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ رکتا ہے جب میں بیان کرنے لگا ہوں کہ کاسمولوجیکل پرنسپل میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہاں آپ کو کیوں کنفیوژن ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کاسمولوجی کہتے ہیں تو کاسمو کے بعد لوگی ہے، لوگی کا مطلب ہوتا ہے علم، جاننا کسی چیز کو۔ یہاں جاننے سے کیا مراد ہے، کس چیز کو ہم جانیں گے؟ یونیورس کی نیچر کو، ان تینوں حوالوں سے۔ تو آرڈر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایسوٹروپی، یہ انٹروپی کا الٹ ہوتا ہے۔ تو انٹروپی اور ایسوٹروپی میں جنگ چل رہی ہے یونیورس میں، آرڈر اور ڈس آرڈرنس میں، اور یہ تقریباً ایک بیلنس شکل میں ہے۔ تو یہ یہاں ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ آپ کی یونیورس جو ہے ہوموجینس بھی ہے، آئسوٹروپک بھی ہے، اور سارے لاز جو ہیں وہاں وہ اپلیکیبل بھی ہیں۔ اس کے بعد
یہ کاسموس یا قیاس میں جو اس کو برج کرتی ہے چیز، اس کو ہم کہتے ہیں کاسمیٹکس. اور کاسمیٹک اگر آپ دیکھیں تو یہ فیمیل کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، میک اپ کی چیزیں جو ہیں ان کو ہم کاسمیٹکس کہتے ہیں. اور جس طریقے سے عورتیں جو میک اپ کر کے بن سج جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بھی یہ مختلف چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ سائنسز میں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کائنات کو سجایا ہوا ہے، آپ کے دیکھنے کے قابل بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا کہ میں نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر مقصد کی نہیں بنائی، اور جس شکل میں بنائی ہے اس کی خوبصورت شکل ہے. اس لیے کائنات میں مختلف قسم کے رنگ بکھیرے ہوئے ہیں، جس کو قرآن پاک میں سے نشانیاں کہا ہے. اللہ نے کہا کہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، یہ میری نشانیوں کو دیکھتے نہیں، ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے. تو یہ چیزیں جو ہیں، زیادہ میں باتیں کروں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو یہاں کاسمیٹک سے مراد ہے بیوٹی آف نیچر. اور نیچر کا ایک اور بڑا خوبصورت پرنسپل ہے، نیچر لو سمیٹری. سمیٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے لیفٹ اور رائٹ جو ہیں وہ، یا اپر اور ڈاؤن جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوں. تو یہ کائنات میں ایسا ہے. اب لڑکے جو اکثر مجھ سے سوال کیا کرتے تھے، یا آپ سے بھی لوگ کریں گے، وہ کہتے ہیں جی ایسا نظر کیوں نہیں آتا یہاں؟ تو پھر ہمیں جو کائنات کی تصویریں ہم دیکھتے ہیں یا جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا، کیونکہ یہ ویڈیو عام لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ آپ کو دور سے کو دیکھیں گھاس کا بہت بڑا میدان جو ہے، جیسے پارک میں ہم دور سے دیکھتے ہیں تو وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے ہر جگہ ہریالی ہے، اور ہر جگہ ایک جیسی ہریالی ہے. وہ آپ کا جو میدان ہے وہ سرسبز ہے. لیکن جیسے ہم قریب جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں گھاس کم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں ہے ہی نہیں. تو بالکل جو ہے کائنات کا بھی یہی حال ہے کہ کائنات میں جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہوموجینس بھی نظر آتی ہے، آئسوٹروپک بھی نظر آتی ہے، یونیورسل بھی نظر آتی ہے. لیکن قریب جانے سے اس میں تھوڑا بہت پلس مائنس ہو جاتا ہے. اس کا بہت بڑا ثبوت جو ہے وہ ہے کاسمک رے مائکرو ویو بیک گراؤنڈ، جس کا اس پہ بہت کام ہو چکا ہے، بڑا لٹریچر جو ہے کتابوں میں اور نیٹ پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب بھی موجود ہے. اس کی جو کرو ہے وہ بلیک باڈی ریڈیشن کی کرو ہے، جو تقریباً سمیٹرک کرو ہے. تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ انرجی اور میس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بیلنسڈ ہے. اور انرجی اور میس اگر اس کی ڈسٹریبیوشن بیلنسڈ ہے تو پھر وہ آئنسٹائن والی باتیں جو ہیں، جو اینڈ پہ جا کے میں کروں گا، کہ اس نے جو انرجی اور میٹر اور اسپیس میں کرلیچر کے بارے میں کیے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو جو پڑھایا جاتا ہے یا لٹریچر میں جو چیز ملتی ہے وہ ان تینوں چیزوں کو کیسے کور کرتی ہے. وہ 3 قسم کی پاسبلٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان میں جو کی رول ادا کرتی ہے وہ ہے میٹر کی ڈینسٹی. کائنات میں جو میٹر پایا جاتا ہے اس کی ڈینسٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کائنات کی شیپ کس قسم کی ہوگی. وہ 3 پاسبلٹیز کون کون سی ہیں؟ یہاں سائڈوں میں اگر قریب آ رہی ہیں تو یہ لکھا ہوا ذکر ہے، یہ آ گئی ہیں ساری، کہ یہ فلیٹ جیومیٹری ہے یا نہیں ہے. اس کو میں بیان کر لوں، پھر اس کو سمجھنا تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ اسپیس جو ہے وہ فلیٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کرویچر ہے وہ زیرو ہے. زیرو کرویچر سے مراد یہ ہے کہ جو کائنات ہے وہ ایکسپینڈ کری گئی تھوڑے عرصے کے لیے، اور اس کے بعد وہ ایکسپینڈ کرنا جو ہے وہ یونیفارم آہستہ سے ایکسپینڈ کرے گی بھی، تو وہ اینڈ ہو جائے گی بگ کرنچ کے ساتھ. اس کے بعد دوسرا جو پاسبلٹی وہ یہ ہے کہ اسپیس اسفیریکل ہے، جس کو ہم کلوز اسپیس بھی کہتے ہیں، اوپر والی کو ہم اوپن اسپیس کہتے ہیں، سیمی اوپن ٹائپ. تو اس کا جو اسفیریکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرویچر جو ہے وہ پازیٹیو ہے، یعنی اس کا فائنٹ والیوم ہے، اور اس کا کرویچر جو ہے پازیٹیو کرویچر جو ہے اس کی باؤنڈری نہیں ہے. جبکہ تیسری صورتحال جو ہے وہ کہتی ہے کہ اسپیس جو ہے ہائپربولک ہے، اوپن ہے پیورلی، اس کا کرویچر نیگیٹو ہے، اور یہ کرویچر جو ہے یہ انفینٹ ہے، اور یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اس کا والیوم جو ہے فار ایور. اب یہ چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں؟ یہ آگے سلائیڈیں آتی ہیں. ابھی جو میں نے جیومیٹری کی بات کی ہے تو یہ جیومیٹری کلیئر ہو جائے. یہ فلیٹ کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے زیرو کرویچر والی، یہ اسفیریکل کی آ رہی ہے پازیٹیو کرویچر والی. یعنی اس کو آپ دوسرے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کنورجنس نیچر اور ڈائیورجنس نیچر کے حوالے سے بھی. تو یہ تیسری پاسبلٹی آ رہی ہے نیگیٹو کرویچر والی، یعنی جس کو میں نے اوپن اسپیس کی بات کی ہے. اس کے بعد یہ اس کے آگے مزید وضاحت آ گئی ہے. تو یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، ابھی میں نے بات کی تھی کہ میٹر کی ڈینسٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ زمین کس شیپ میں ہے، اسفیریکل ہے، فلیٹ ہے، یا ہائپربولک ہے. تو ہم زمین کی جو ڈینسٹی ہے، کرٹیکل ڈینسٹی نکالتے ہیں، اس کو پھر جس پورشن کا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اس سے کمپیئر کرتے ہیں. مثلا اگر اس ایریا کی ڈینسٹی جو ہے
وہ کرٹیکل ڈینسٹی کے برابر ہے تو وہاں پہ آپ کی یونیورس جو ہے فلیٹ ہے، وہاں پہ گریوٹی نہیں ہے یا کانسٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اگر اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ کرٹیکل ڈینسٹی سے کم ہے تو وہاں پہ وہ اوپن ہے، فریز ہوئی ہے، اور وہ ایکسپینڈ ہوگی فار ایور، ایکسلیٹ ہوگی لیکن سلور ہوگی ٹوورڈ پاسٹ۔ تیسرے کیس میں اگر اس کی ڈینسٹی جو ہے کرٹیکل ڈینسٹی سے زیادہ ہے تو کلوزڈ ہے اور فرائی ہوئی ہے فریز کی جگہ، اور یہ کلیپس ہو جائے گی، کلیپس ہو جا سکتی ہے، ڈیسلیشن ہوگا اور یہ فاسٹر کلیپس ہوگی پاسٹ کی طرف۔ تو یہ 3 پاسبلٹی ہیں جو یہاں دکھائی گئی ہیں۔ اور اب جو اس کو میں کلوز اپ کرنے لگا ہوں، جو میں نے آئنسٹائن کی بات کی تھی، کلوز اپ اس کا یہ ہے کہ جگہ جگہ سے ہم دیکھیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہوموجینٹی، آئسوٹروپی اور یونیورسلٹی جو ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اوور آل اگر ہم اس کا ایوریج لیں گے، کیونکہ ایوریج ایفیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اتنی بڑی یونیورس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو فلیٹ ہی نظر آتا ہے۔ اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور موسٹلی سارے کے سارے جو ہیں اس پہ ایگریڈ ہیں۔ اور یہ جو ابھی میں نے بات کی تھی، پیچھے وضاحت کی تھی کہ جو بیک گراؤنڈ، جو کاسمک رے بیک گراؤنڈ کا جو اسپیکٹرم ہے بلیک باڈی ریڈیشن کا، اس کی سمیٹری کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ جب انرجی اور میٹر جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں تو ان کا جو کرویچر ہوگا وہ بھی ایکولی کرویچرڈ ہوگا، یعنی ایکولی اسپیسڈ ہوگا، نہ پازیٹیو کرویچر ہوگا نہ نیگیٹو، بلکہ زیرو کرویچر ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی گارنٹی ہے۔ اور یہ آئنسٹائن کی کوٹیشن جو ہے جس میں وہ بات کرتا ہے کہ انرجی اور میٹر جو ہیں یہ اسپیس کو بتاتے ہیں کیسے کرویچر بنانا ہے، اور اسپیس ٹائم کا کرویچر جو ہے وہ انرجی اور میس کو بتاتا ہے تو ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے یا ایکٹ کرنا ہے۔ تو ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے اس معاملے میں، اس پہ میں اس کو کلوز اپ کروں گا کہ وہ کوٹیشن یہ ہے کہ کائنات جو ہے یہ میرج ہے بٹوین ایسنس سے مراد اس کی ہے اسپیس ٹائم فارم یعنی میٹر اینڈ انرجی، اینڈ سبسٹانس، ایسنس سے مراد اس کی ہے اسپیس ٹائم فارم، اور سبسٹانس سے مراد ہے میٹر اینڈ انرجی۔ آگے وہ کہتا ہے آل ادرز آر ان میریڈ، کہ کائنات جو ہے یہ ایک شادی ہے دو چیزوں کے درمیان۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اسپیس ٹائم فارم یعنی اسپیس ٹائم کرویچر، اور میٹر اور انرجی۔ تو یہ آئنسٹائن کی جو کوٹیشن تھی اس پہ 100% پوری اترتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے بڑی اہم کی ہیں، کوشش کی ہے کہ آپ کو جو کنفیوزڈ کنسیپٹ تھے وہ کلیئر ہو جائیں کاسمولوجیکل پرنسپل کے حوالے سے۔ جب آپ کے کمنٹس آئیں گے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو کس حد تک یہ سمجھ آئی ہے۔ آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اس کو کمنٹ بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور آپ کے پاس اگر اس کے اچھا کوئی علم یا مثال وغیرہ ہے وہ بھی مجھے کمنٹس میں دیں تاکہ اگلی ویڈیو میں اس کو ایڈ کیا جا سکے، لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے کام، اس میں بڑے کام کی چیزیں ہوں گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ مجھے آپ کے مشوروں اور کمنٹس کا